جناب مسیح زمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، حضور آپ پر خدا کی صلوات دیجیے۔ ہم آج کے اس پروجاب کی تقریب میں آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے پروگرام جی حضور، ہمارے اس پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں ہمراہ ہمارے ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سورج خان صاحب۔ تو ہم آج کے حضور پہلے سوال سے آغاز کرتے ہیں جب آپ تیار ہوں۔ جی حضور، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ حق تعالیٰ کی پینٹنگ میں یہ جو گولڈن رنگ کا نور دکھائی دے رہا ہے، اس کا کیا سر کے پیچھے کی طرف ہونا کوئی مقصد بیان کرتا ہے؟ اس کی وضاحت فرما دیں۔ جی، حقیقتاً خدا کا کوئی روپ نہیں ہے، اور ایک وقت گزرا ہے کہ خدا کو نور کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کوہ مقام کا شعور ہے۔ لیکن جب اس نے کائنات بنائی اور ان گنت روحوں کے جہان بنائے تو اس نے چاہا کہ اس کا بھی ایک روپ ہو۔ جب وہ اپنے نوروں کو ٹھنڈا کر لیتا ہے تو یہ روپ دکھائی دیتا ہے، جب وہ جلال میں آتا ہے تو پھر یہ روپ بھی غائب ہو جاتا ہے، اور لگتا ہے ایسے کہ سارے جہانوں میں خدا کا جو گولڈن اور بلیو نور ہے وہ چھا جائے گا یا سارے جہانوں کو ہڑپ کر جائے گا۔ تو خدا کی صفات جو ہے ان کا اندازہ نہ اس دنیا میں ہو سکتا ہے نہ آخرت میں۔ ہمارے بہت دور کے سفر ہے، خربوں وقت وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن ہماری روحانی ترقی ہوتی رہے گی اور وہ ہر مقامات پہ ہمیں نئے حالوں میں ملے گا، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ تو ہاں، ہمارے لیے کچھ دیر کے لیے کچھ مقاموں پہ ہمیں ملے گا اور پھر ہمیں نور دے کے چلا جائے گا۔ تو یہ سفر بہت لمبا ہے، لیکن بدقسمتی ہے انسان کی کہ اس نے اپنے وقت کو اس زمین پہ ضائع کر رہا ہے، اور مال دولت اور ایسی چیزیں جو اسے کسی قسم کا فائدہ بھی نہیں دیں گی اس پر 100% توجہ کی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے خدا کی ذات۔ تو جب میں جلال میں دیکھتا ہوں اس کو تو پھر تو کسی مخلوق کی ہمت نہیں ہے، تو اپنے نوروں کو محبت میں ٹھنڈا کرتا ہے اور میرے لیے تو خاص کرتا ہے۔ تو یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نورم نور ہے، تو پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر وہ عجیب حالت ہو جاتی ہے اس کے جلال کی۔ اچھا جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، آپ کے پچھلے سیمینار سے پتہ چلا کہ خدا کی ذات 19 اعلیٰ تخلیقات سے پہلے بھی کسی اور ازل میں موجود تھی، ہاں، اس سے پہلے کہیں اور، اس سے پہلے کہیں اور۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ خدا کی ذات کا اصل مقدمہ کب اور کیسے پیش آیا؟ کیا یہ مقدمہ بالکل ویسا ہی تھا جیسا آپ نے سابقہ تصانیف میں بیان فرمایا، یعنی اندھیروں کے اندر؟ تو ان اندھیروں کا خالق کون تھا؟ اندھیروں کا خالق، یوں میں آپ کو تشریح کرتا ہوں کہ جب اس نے مختلف روحوں کے جہانوں میں تخلیقات شروع کی تو ارواح کو اس نے اندھیروں کے اندر تخلیق کیا۔
کیونکہ یہ پروسیس تھا. پھر وہ جب روحوں کا پروسیس پورا ہو گیا تو اس نے پھر اپنا نور کا پرتو پھینکا تو وہ جیتی جان ہوا. فرشتے ہوں کوئی مخلوقات ہوں. تو یہ ایک پروسیس تھا جو اندھیروں میں ہوا. اب یہ مادہ یا اندھیرے جو تخلیقات میں آتے ہیں یہ ایک پروسیس تھا. لیکن اس نے چاہا کہ میری ذات کو پہچانا جائے تو پھر اس نے نور کا پرتو پھینک کر جہانوں میں مختلف مخلوقات کو تخلیق کر دیا. اب یہ کہ اس سے پیچھے اور اس سے پیچھے اور اس سے پیچھے اور اس سے پیچھے کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے آگے جہاں اور بھی ہے. اس سے آگے اس سے آگے. اگر میں یہ کہوں کہ میں سب کچھ پا گیا ہوں تو موسیٰ کی طرح میں بھی ایسا بول دوں گا کہ موسیٰ کو پھر خضر کی طرف بھیجا گیا کہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. ہاں خدا نے یہ کہا ہے کہ جہاں بھی کسی بھی مخلوقات کے قدم پڑیں گے اور وہ سمجھے گی کہ بہت دور پہنچ گئی ہے تو وہاں ایک قدم میرا اور ایک قدم تیرا نقش قدم پائیں گے. تو یہ تو ایک بات کی خدا نے. تو جہاں جہاں سے میں گزرتا ہوں وہاں اس کے نقشے پا ٹھہر گئے ہیں. نہ جانے کیسا سفر ہے میرا جہاں ہے منزل وہیں اندھیرا. تو یہ پروسیس کب ختم ہوں گے تو یہ وہ جانتا ہے. اس کے متعلق عیسیٰ ابن زکریا سے سوال کیا گیا تھا وہ کیا ہوگا آخر جہاں پہ وہ پردوں سے باہر بالکل آ جائے گا. اس نے کہا نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے اور کوئی مخلوقات جانتی ہیں. اور وہ کب برپا ہوگی کہ جب وہ منزل پہ لے آئے گا سب کو یہ وہی جانتا ہے. ہاں یہ ہے کہ مجھ پہ اس نے بارشیں کی ہیں ازل کی بارشیں اور بڑا کچھ دکھایا. تو وہ جو کچھ دکھایا ہے وہی نہیں لکھا جا رہا واہ، ہے جی. تو اس دل کے اندر میں نہ جانے کتنے سمندر چھپائے ہوئے معرفت الہی. واہ، بے تو شک، آپ مجھ سے جو پوچھتے ہیں او بھائی خدا کے پہلا قدم تو اٹھا پیار کی دنیا میں واہ، رکھا ہے پہلا قدم بڑے ارمان سے رکھا ہے قدم تیری قسم پیار کی دنیا میں پہلا قدم تو اٹھا نہیں تو مجھ سے کہو مکاؤں کے پوچھے جا رہے ہیں. تو وہاں تک تو آؤ 2% ہی آؤ تو پھر جو راز وہ خود کھول دے گا. وہی تمہیں وہ کیا کہتے ہیں ایسے موسم آئیں گے جو مدعو کیے جائیں گے تمہیں. تو بے پھر شک، تمہیں مجھ سے ہی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں جی. واہ، بے شک حضور. بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. فرماتے ہیں زاہد خان صاحب آپ کی تعلیمات کو پڑھنے کے بعد خدا کو ایسا پایا کہ ایسے خدا کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنے کو دل چاہتا ہے. کیا کوئی ایسا عمل ہے کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جسے کرنے سے خدا کا بھی اس انسان کے ساتھ رہنے کو دل چاہنے لگے؟ بھائی جتنی ان گنت مخلوقات میں نے دیکھی ہیں ان کے تو مکاں ہیں لیکن اس کا مکاں کوئی نہیں وہ لا مکاں ہے. ٹھیک ہے.
تو لامکان کے ساتھ مقام والا کیسے رہے گا؟ یعنی سوچیں تھوڑا سا. ہاں یہ ہے کہ جب روح سب کچھ مٹا کر وہاں پہنچتی ہے تو خدا اس پہ ایک ایسی عنایت کرتا ہے کہ مقامات سے اس کو نکال کے حال میں لے کے آتا ہے. تو پھر جب وہ حال میں پہنچتی ہے، اب وہ جو حال اس پہ عجیب عجیب آتے ہیں زمانے، وہ جو ہے شخص وہ گونگا ہو جاتا ہے. تو مقامات پہ ہی ایسے جہان ہیں کہ جب معرفت الہی کی وہ مشاہدہ کر کے نگاہیں واپس آتی ہیں تو وہ جب بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا تو ایسے بتاتا ہے جیسے گونگے بولتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہاں جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ میرا ہو گیا ہے تو اس کو بہت سے مقامات میں حال میں اسے ملتا ہے، اور پھر جب اسے الوداع کہتا ہے تو ایک ایسا غم چھوڑ جاتا ہے خوشی کے ساتھ کہ وہ غم اس کی محبت کی دولت بن جاتا ہے. واہ. تو آپ نے سوال ایسا کرتے ہیں کہ میں پڑا وڑ وہاں جا کے خدا اور میں اکٹھے رہے. وہ بھائی خدا کے تھوڑا سا اپنے پہ رحم کھایا کرو یا مجھ پہ رحم کھایا کرو کہ کچھ ایک دو منزلیں تو طے کرو. ہاں جی. تو اب وہ دیکھیں وہ یہ کتابیں جو آپ اتنا کچھ بتایا گیا ہے، اور اب یہ عطا صاحب بتائیں گے 100 کتابیں، وہ اتنے لیکچر دیے گئے ہیں اس میں اتنے راز الہی ہیں. تو آپ مجھے یہ کہیں اگر ایک چھوٹا سا سمندر ہے زمین کے اوپر کہ حضور یہ موتی کب جا کے ختم ہوں گے اپنا سمندر کی تہ میں، تو اب آپ دیکھیں سوچیں تھوڑا واہ. سا. واہ بے شک. اور وہاں تو وہ جہاں بکھرے پڑے ہیں سمندروں کے معرفت الہی کی پیاس کے اور بھوک کے. تو پہلے میرے نقش قدم پہ تو آ جائے. ہاں جی. کہ 2 4 قدم تو چلنا دشمن بھی گوارا کرتے ہیں. آپ تو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ہاں جی. واہ. پھر دیکھیں گے آگے آگے. جی. جی حضور بہت شکریہ. ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کسی شخص کے معاف کرنے کے بعد بھی اگر دل پہ پچھتاوا باقی رہے تو اس کا انسانی روح پر کیا اثر ہوتا ہے؟ کیا اس کے باعث اس نادم شخص کی روحانی ترقی اثر انداز ہوتی ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ معاف کرنے کے بعد اگر پچھتاوا رہے. جی یعنی حضور ایک شخص ہے، وہ کسی شخص سے زیادتی کرتا ہے اور سامنے والا اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن شخص ندامت میں رہتا ہے، اور کیا اس کا ندامت میں رہنا اس کی روحانی گروتھ کے حق میں غلط ہے یا نقصان دیتا ہے، یا اس کا کیا حل ہے؟ یہ پوچھ رہے وہ ہیں. جو پچھتاوا کرتا ہے وہ ندامت میں رہتا ہے. جی. نہ وہ جی معافی سامنے کر والے نے تو دیا، معاف کر دیا، جس سے زیادتی ہوئی اس نے معاف کر دیا، لیکن پھر جو پچھتاوا مجرم ہے، رہتا ہے کہ میں نے کیوں معاف کیا. نہیں، جو شخص جس نے جرم کیا ہے، جس سے قتل ہو گیا، ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا کسی نے، باپ نے معاف کر دیا قتل، ہم، لیکن جو مجرم تھا وہ عدالت سے بری ہو کر بھی اس کو معافی مل بھی گئی، لیکن وہ ساری زندگی ندامت میں ہی رہتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. ہم. کیا یہ اس کا عمل ساری زندگی ندامت میں رہنا اس کی روحانی گروتھ کے حق میں ہے، یا اس کو اس کا نقصان ہے؟ جب وہ شخص ندامت میں رہتا ہے کہ اس نے کیا کر دیا، اور جو کچھ اس نے کر دیا وہ تو واپس نہیں پھرا جا سکتا. اس نے زندگی لے لی ایک شخص کی. اب یہ ہے کہ ندامت دور ہوتے ہوتے وہ آنسو بڑے پوری زندگی بعض اوقات چلتے ہیں.
لیکن اس ندامت سے یہ ہے کہ جس نے آپ کو معاف کیا تو خالق بھی پھر رحم کرتا ہے کیونکہ وہ نادم ہے. لیکن ندامت کافی نہیں ہے. جیسے اس نے اتنا بڑا جرم کر کے جان لے لی، خدا کی ذات کہتی ہے جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. جس نے ایک کو زندگی دی اس نے ساری انسانوں کو زندگی دی. تو ندامت کافی نہیں ہے، ندامت کے ساتھ ساتھ پھر وہ قالین کی طرح بچھ جائے پوری انسانیت کو محبت اور زندگی دینے کی. تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ندامت کے آنسو خدا قبول کر لے. تو یہ ایک دم تو نہیں، کوئی الادین کا چراغ تو ہے نہیں کہ تو پھر وہ قالین بن کے بچھ جائے انسانوں کو زندگی دیتے دیتے، وہ بتاتے ہوئے کہ دیکھو معاف بھی کیا، خدا نے بھی معاف کیا، لیکن ندامت کے آنسو ابھی بھی جاتے ہیں. تو وہ ندامت کے آنسو جو ہے پھر انسانوں کی فلاح بہبود، ان کی زندگیوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، واہ پھر بات بنے گی. جی. واہ، بہت شکریہ حضور. ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ آپ لوگوں میں شادیوں اور تدفین کے کیا مسائل ہیں؟ کیا آپ لوگوں کی روحانی شادیاں بھی ہندوؤں کی طرح ہی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو جیون ساتھی مان لیا اور بس ساتھ میں رہنے لگو، یا اس بارے میں کوئی خاص کوئی اور دستور بھی ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر آپ بھی مسلمانوں کی طرح مردے کو دفناتے ہیں تو پھر اس میں نئی بات کیا ہے؟ آسمانوں میں دفنائے اسے. میرا سوال ان سے، آسمانوں پہ دفنائے، پہاڑوں میں دفنائے، جہاں بھی آپ اس کو. اب ایک ہمارا ممبر ہے وہ دریا میں غرق ہو گیا، اب ساری زندگی اسے ڈھونڈتے پھرے. چونکہ تعلیمات جو ہیں وہ یہ ہے کہ جسم جسم، مٹی مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے اور روح عالم ارواح میں چلی جاتی ہے. تو بہت سے ممبر ہیں انہوں نے اپنی خواہش کی کہ ہمیں جلا دیا جائے. میں خاموش رہا، ان کی خواہش ہے، تمنا ہے. پروسیس میں نے بتا دیا کہ کچھ تکلیف ہوتی ہے کیونکہ 13 دن روح کا پھونک ہوتا ہے وہ جسم کے ساتھ. یہ نہیں کہ اس کے اندر ہوتی ہے لیکن کانٹیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. تو دفنا دیا جائے کسی حادثے میں پہاڑوں پہ، یا کوئی پہاڑوں پہ جا رہا ہے ماؤنٹین ایورسٹ کو عبور کرنے، وہ وہیں مر گیا، تو اب اس کی قبر کون دفنائے گا؟ تو یہ پروسیس جو ہے یہ زیادہ اہم نہیں ہے، امپورٹنٹ. تو دوسرا سوال جو یہ ہے کہ ہندوؤں کی طرح عورت نے آدمی کو پسند کر لیا تو پھر آنا شروع کر دیا یا شادی کر لی. یہ تو دنیا والے کرتے ہیں، اور مسلمان بھی شادی کے لیے شیطان ملا کو بلاتے ہیں، تو وہ شیطان آگے ان کا نکاح پڑتا ہے. تو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے. ہمارے ہاں جو 3 مقامات ہیں جو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. پہلا مقام تو یہ ہے کہ لوگ، یورپ میں آزادی بہت ہے تو لوگ آتے ہیں اور ان کی گرل فرینڈ ہوتی ہیں اور وہ، یا اس کا بوائے فرینڈ ہوتا ہے، تو وہ جوائن کرتے ہیں ایک انسانیت کا خاندان. تو وہ کہتے ہیں کہ حضور آپ ہمیں برکتیں دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے وفا کے عہد کی ہے. تو میں ان کو پھر اس نیت سے برکتیں دیتا ہوں کہ وہ ساری زندگی
خدا کے ساتھ وفا، اس کی منشا پوری کرنے میں اس کی تعلیمات کو اپنی روح میں بسائیں گے دل میں. ایک تو یہ ٹریڈیشن ہے. سیکنڈ ٹریڈیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات فیملی آ جاتی ہے تو وہ سارے ہی کہتے ہیں ہمیں برکتیں دیں. ابھی جیسے ابھی ہوا ہے، بچے بھی، بیوی بھی، خامن بھی، تو ان سے بھی وہ عہد وفا لیا جاتا ہے کہ وہ 3 عہد وفا، کہ وہ اب زندگی خدا کی بادشاہت، وفا، اور آخری سانسیں خدا سے ہیں. ایک دوسرے کے لیے نہیں ہے، خدا سے ہے وہ بس. کہیں سمجھے ایک دوسرے کے لیے میں برکتیں دے رہا ہوں. تیسرا جو مقام ہے وہ ابھی نہیں آیا، اور وہ کب آئے گا؟ اگر میری زندگی میں آیا تو پھر وہ یہ ہوگا کہ جیسے ہال میں لوگ بیٹھے ہوئے، تو گولڈن نور جو ہے وہ کسی عورت پہ بیٹھے گا، اور پھر ادھر آسمانی نور کا گولا مرد پہ بیٹھے گا. تو میں ان کو کھڑا کر کے ان کو برکتیں دوں گا کہ خدا کا نور اس پہ اور اس پہ بیٹھا ہے. تو یہ وقت دیکھتے ہیں کب آئے گا. اور جب خدا کی دنیا آ جائے گی تو یہ فیصلے خود خدا کرے گا. واہ. جیسے ایک چلے گا، وہ کہے گا کہ ایشیا سے چلا، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ آیا یورپ میں. تو جب ایئرپورٹ پہ اترا تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت جس کو خدا نے چنا ہے وہ پھول لے کے کھڑی ہے. لیکن واہ. اس میں بھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ بعد میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں تو خدا کو الزام دیتے پھرے گئے، بھائی خدا تو نے تو مجھے یہ کیا کر دیا میرا. نہیں، روحانی جو روحانی ترقی ہے اس کے لیے تو جو وقفہ ہے وہ تو انہیں سفر کرنا پڑے گا. لیکن جو بہترین قسم کا تحفہ خدا دے گا کہ تم دو جو ہو دونوں ایک جیسے پر ہو اور پرواز کر کے میرے پاس آ، واہ. تو یہ ہوگا. تو ہمارے ایسے نہ ہندوؤں کی طرح شادیاں کر کے پھر گھومتے رہو پرانی دنیا میں، یا مسلمانوں کی طرح. تو ہمارا ایسا نہیں ہے. ہماری تو شروع اور اخیر خدا کے ساتھ ہے. واہ. جی. بے شک حضور، بہت شکریہ. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. حضور یہ فرماتے ہیں کیا لوگوں کے لیے آپ پر ایمان لانا ضروری ہے؟ کیا کیا ہوگا اگر کوئی شخص آپ پر ایمان نہ لائے اور محض ایک عام شخص کی طرح زندگی بسر کر جائے، یا کسی بھی نبی یا خدا پر بھی یقین نہ رکھے، مگر پوری زندگی کسی بھی شخص کو بغیر دکھ یا تکلیف دیے بلکہ ان کی خدمت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، تو ایسے شخص کا روح کی دنیا میں کیا انجام ہو؟ ایسے چیک تو انجام عالم برزخ ہے، کیونکہ وہاں کا قانون جو ہے روح کا، جو نیکی کی ہے اسی نیکی کا بدلہ ملتا ہے، چاہے وہ خدا کا انکاری ہو، چاہے وہ میرا انکاری ہو جائے، نہیں مانتا. تو جو اس نے اچھا سلوک کیا تھا، ظلم نہیں کیے، لوگوں کی زندگی اجرت نہیں کی، وہ بیچارہ دوسروں کی مدد کرتا ہوا چلا گیا. تو وہ جو نیکی اور جو زندگی گزاری تھی وہ برزخ کے بہت سی دنیا ہے، اس کے مطابق اس کو وہاں پہنچا دیں گے. وہاں پہنچ کے اس کو پتہ لگے گا کہ اوہ او، ستاروں سے آگے جہاں، یہ میں کیا کر بیٹھا کہ میں نے خدا کی قدر و قیمت نہیں جانی. اور مسیح بھی آیا تھا. تو پھر وہاں سے جو صبر ہے وہ تو انگنت جہان ہے، وہ پھر کیسے ہوگا؟ کیونکہ نیکی کا بدلہ تو مل گیا، لیکن صبر کے لیے نور چاہیے، اور عجیب سے نور چاہیے. پھر وہاں وہ پچھتائے گا، پھر دیکھے گا کہ وہ اپنی دنیا سے ہی نہیں نکل سکتا. پھر دیکھے گا کہ ایک نوری
روح روشنی کی رفتار سے نکل گئی، پھر وہ جو اس پہ غم چھائے گا عجیب سا. تو کہیں بھی آپ پہنچے، ابتدا پھر بھی قدر و قیمت جو ہے وہ ہر جہان میں خدا کی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر مجھ پہ ہی مان لے آئیں گے اور مجھ سے وفائے عہد کر لیں گے، تو پھر میری تعلیمات کے ساتھ میں وہاں پہنچاؤں گا آپ کو جہاں پہ خدا سے بھی ملاقات ہو سکتی. وہ پنکھ بھی مل جائیں گے کہ سدا سفر میں جنتوں سے گزرتا رہے. تو یہ تو بھائی ایسا ہے کہ جیسے آپ کہیں جی میرے پاس فیکٹری لگی ہوئی ہے وہ ٹینس کا وہ کیا کہتے ہیں راکٹ بنانے کے لیے جی ہے جی. ٹھیک ہے، لیکن میں خود ٹینس پلیئر نہیں بننا چاہتا. بھائی تمہیں کسی نے مجبور تو نہیں کیا ہے جی. چاہے تو ہزاروں ٹیکسی وہ ریکٹ بنانے والی فیکٹریاں لگا لے، لیکن وہ ریکٹ جو ہے وہ تو تیرا نہیں ہوگا، وہ تو اس کا ہوگا جس نے اس کے لیے زندگی دے دی استعمال کرتے ہوئے. تو جی خدا تو اس کا ہے جس نے خدا کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیا. اس کا تو تھوڑی ہے نہ اس نے اس کا سوچا. اور تو خدا کا بھی پھر وہاں پتہ لگا، وہ کیا کہتے ہیں جب چڑیا چگ گئی کھیت، پھر وہ جو دنیا ہے وہ بڑی عجیب سی لگے گی کہ اوہ ہو میں نیک بھی تھا، اگر کیا ہوتا کہ میں زندگی کے مقصد کو بھی جانتا. تو یہ ہے تھا. جی تو بہت شکریہ جی. ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ایک اور ممبر کا سوال ہے، حضور یہ فرماتے ہیں خان صاحب آپ کی پرانی ویڈیوز دیکھیں، ایک اس عمر میں بھی آپ ایک بہت ہی بہادر اور پرجوش شخص دکھائی دیتے ہیں. کیا آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ آپ کا یہ روحانی مشن آپ اپنی اس ایک مختصر سی زندگی میں ہرگز مکمل نہیں کر پائیں گے؟ تو پھر آپ کے اتنے پرزور مکالموں، ریلیوں اور سیمینارز کا کیا مقصد ہے، جبکہ آپ کے پورے مشن میں ایک بھی شخص آپ جیسا دکھائی نہیں دیتا؟ کیا آپ پر امید ہیں کہ آپ کے بعد یہ مشن کامیاب رہے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بارے میں کیا بتاتا اللہ تعالیٰ جو بتاتا ہے وہ بڑا کچھ ہے. وہ کہتے ہیں کھرا سچ. حق تعالیٰ کہتا ہے کہ ساری زندگی میں چلا محبت میں جوش میں سب کچھ، لیکن جوش میں تو اور بھی چلے گا. انہوں نے بندے بھی مار دیے، اتنا جوش تھا. تو جوش میں تو بڑے بڑے نبی چلے، ہم بھی چلے، لیکن جوش کے ساتھ اس نے ایک ہوش کی بات بھی کی. ٹھیک ہے، اس نے کہا یہ سفر تو نہیں پتا کہ اس کی منزل کیا ہوگی تیرے لیے، لیکن اگر آخری سانسوں تک تو یوں چلا کہ جو تو نے سنا وہ بتا دیا، جو مشاہدے کیے سفر کیے عالم ارواح میں وہ بتا دیے، جو سفر کیا میرے ساتھ وہ بتا دیا، اور جو تجربات ہوئے وہ بتا دیے، تو تجھے پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، میری محبت کے زمانے آ جائیں گے. ہے؟ لیکن اگر بیچ میں تو کہیں ڈنڈی مار گیا کہ نبی نہیں آ سکتا، بس اب زندگی اور سچائی میں ہوں، میرے بغیر خدا کو نہیں مل سکتا، کہیں پہ جا کے ایسی ڈنڈی مار دی کہ 100% جو جگہ خدا کی تھی وہاں 3% خود بھی لے لی، تو رب نے کہا وہ جو 3% ہے پھر وہ مذہب تو بن سکتا ہے، میری دنیا نہیں ہے. بے شک. تو بھائی اب وہ ساری زندگی جوش سے چلے، ساری محبت سے چلے. تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ چونکہ میں نے اپنا کام کیا ہے، خدا نے کہا جو میں نے وعدے دیے میں اپنا کام کروں گا، مجھے اس کی سوچنے کی کیا ضرورت ہے. تو بس یہ سفر اسی طرح سے وہ ہوگا، اختتام پہ آئے گا.
آخری سانسوں تک. اس کے بعد ہماری دنیا آسان ہو جائے گی. خدا کہتا ہے کہ پھر اے میرے دل، جہان ہی بکھرے ہوئے ہیں، کبھی تو نوروں کی پرواز سے بھی نہیں گزر سکتا. وہ یعنی کہ نور بھی پیچھے رہ جائیں گے. اگلا کام جو ہے وہ خدا کا ہے، میرا کام تھوڑی ہے. تو یہ اس کو یوں سمجھیں. جی سر، جی سر، بہت شکریہ جی. ہمارے اگلے ممبر کا سوال ہے جی، یہ فرماتے ہیں: زید خان صاحب، میں نے بہت قریب سے آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے. آپ کی تحقیق بہت عمدہ اور روحانی اور سماجی سچائیوں کو پرکھنے اور بیان کرنے کا طریقہ بھی نایاب ہے. میرا صرف اتنا ہی سوال ہے کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ مذہبی اور روحانی شخصیات کی کثرت کے ساتھ اور بڑی سنگین سچائیاں بیان کرتے ہوئے مختلف مذاہب کے لوگوں کی دل آزاری کر رہے ہیں؟ جی مفشر دل آزاری کر رہے ہیں اور ان کے انبیاء کی توہین بھی. اس عمل سے تو یہ لوگ آپ کے دشمن بن چکے ہوں. کیا یہ آپ کی اپنی حکمت عملی تھی یا خدا کی طرف سے حکم کہ ہر سچائی کو جوں کی توں بیان کیا جائے؟ دوسری بات یہ کہ اس قدر تلخ حقیقتوں کو سن کر آپ کی بیان کردہ باتوں پر یقین کیسے کیا جائے؟ میں اپنے پہ یقین کروانے تھوڑی آیا ہوں. خدا کا دل ٹوٹے خیر ہے. خدا کو جب سے انسانیت بنی ہے ٹھیس پہنچتی رہے خیر ہے. بس ان کے انبیاؤں کے دل نہ ٹوٹے اور ان کو ٹھیس نہ پہنچے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب وقت آ گیا کہ ہم ایک دوسرے کو خدا بنانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں. ایک رخ سے دیکھا کہ میں مذاہب کے بانیوں کی توہین کرتا ہوں، ان کی مخالفت کرتا ہوں، اور اس کا صلہ بدلہ مجھے مل گیا. 6 حملے ہوئے موت کے، بڑا کچھ ہوا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ میں جیون ابھی میرا باقی ہے تو میں. لیکن اس کو دوسرے رخ سے دیکھیں. ایک مثال دیتا ہوں، وہ پھر لاگو ہو جائے گی سب پہ. میں نے جب یہ کتاب لکھی تکلیف تے سچائی عیسیٰ ابن زکریا کی، تو اس میں خدا نے مجھے کہا کہ بتا کہ مسیح کے ذریعے میری دنیا کیوں نہیں آئی وجود میں، تاکہ انسانیت سبق سیکھے، تاکہ آنے والا مسیح سبق سیکھے کہ میں مدت ہو گئی انسان کو بنائے ہوئے اور میری بادشاہت کا زمانہ ہی نہیں آتا. تو جب وہ کتاب لکھی کہ نبیوں نے کیا کیا غلطیاں کی اور عیسیٰ نے کیا کیا غلطیاں کی، کہ حتیٰ کہ خدا نے اس کو پتنگ چڑھی ہوئی تھی بادلوں میں، ڈور بھی اس کے ہاتھ میں دے دی، اور اس نے خود ہی کہا کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ میرے ہاتھ میں آ گیا ہے. Repent, the kingdom of God is at hand. خدا کی بادشاہت ہاتھ میں ہے. تو ہاتھ میں آنے کے بغیر پتنگ کہاں گئی اور ڈور کہاں گئی؟ اس کو بتانے کے لیے کہ وہ اتنے نزدیک ہو کر کتنے دور ہو گئے. وہ نزدیک آتے آتے دور ہو گئے. تو اس میں جو سارا حال تھا وہ میں نے بتایا کہ خدا کی دنیا کیوں نہیں آئی. تو میں کوئی عیسیٰ ابن زکریا کو ٹھیس تھوڑی بچا رہا تھا. میں تو آنے والی انسانیت کو بتا رہا ہوں
کہ وہ وقت بھی دیکھا ہے تاریخ کی گھڑیوں میں، جب لہموں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی، پھر وہ سزا اتنی لمبی ہو گئی کہ 2000 سال گزر گئے اور مسیح نہیں آ سکا۔ اب خدا پہ کیا بیتی؟ 4000 سال عیسیٰ ابن زکریا کی تیاری کروائی گئی اور وہ 40 سال بھی نہیں چل سکتا۔ تو وہ جو فیکٹ ہے، امر واقعہ، وہ تو بتانے پڑیں گے تاکہ ہم سبق سیکھیں۔ اس میں کوئی بےزتی تھوڑی کرتا ہوں نبیوں کی۔ تو میرا خدا جانتا ہے، میں اتنی بات کہہ دوں تاکہ یہ ان کے دماغ کے دریچے روشن کر دوں۔ اگر ساری عیسائیت کٹھی ہو کے عیسیٰ کو پیار کرے تو میرا ایک دن کا پیار جو عیسیٰ کے لیے ہے، ساری انسانیت، ساری عیسائیت کی جو پانڈ ہے وہ ہلکی ہو جائے گی۔ واہ، اور سارے اسلام شروع سے لے کر محمد عربی کی زندگی سے ابھی تک سارے صوفیہ ابدال غوث کٹھے ہو جائیں، ان کا پیار ایک تکڑی میں سارے جیون کا، اور میرا 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے کا پیار رکھا جائے محمد صاحب کے لیے، تو میری تکڑی کا جو پلڑ ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ واہ، بے شک۔ لیکن یہاں وہی بات آتی ہے جو تمہارے نبی کہہ کے گئے، اس وقت تمہیں ٹھیس نہیں پہنچی جب انہوں نے یہودیوں کو ٹھیس پہنچائی اور عیسائیوں کو ٹھیس پہنچائی، یہ کہہ کے خدا لعنت کرے یہودیوں اور نصاریوں پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالا۔ جی، مراد یہ ہے کہ جو اصل حقدار تھا ہمیشہ کے لیے محبت کا، وہ محبت تم نے اپنی انبیاء کو دے دی۔ تو اب آپ یہ بتائیں، فیصلہ خود آپ کریں۔ ایک طرف خدا کی ذات کھڑی ہوئی ہے، وہ مجھے کہہ رہی ہے بتا تو میں آپ کے نبیوں کو دیکھوں یا آپ کو دیکھوں، فیصلہ آپ کر دیں۔ بے شک۔ آپ اگر میری جگہ پہ ہوتے تو کیا کرتے؟ تو میں کسی کا دل دکھانے نہیں، وہ جس کا دل دکھا ہوا ہے، خربوں سال جیسے اربوں سال جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے، جس کا دل دکھا ہوا ہے اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں، اس کو تو تخت پہ بٹھا کے آپ نے کہا وہ جنت اور دوزخ کے فیصلے کرتا ہے۔ آپ کے دماغ اتنے میں بھوسے بھر دیے گئے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کائنات کیسے بنائی تھی۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ زندگی کا وجود جب آیا تھا، جب اس نے محبت کو پیدا کیا تھا۔ تمہیں کیا کیا بتاؤں میں؟ ابھی تک اب پھنسے ہوئے ہو، ہمارے دل پہ ٹھیس پہنچتی ہے۔ تمہارے دل پہ اگر ٹھیس پہنچتی ہے تاکہ اس ٹھیس کو لے کر خدا کی طرف جاؤ نا، تاکہ خدا کا غم بھی محسوس کر سکو۔ تو ان چیزوں کو دیکھو گے تو وہ دیکھنے کے زاویے بدل جائیں گے۔ بے شک۔ جی بہت شکریہ جی، ہمارے آج کے پروگرام کا یہ آخری سوال ہے۔ نہیں، 2 سوال ہیں۔ یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے ایک عام سا سوال ہے، چونکہ آپ نے بتایا کہ انسانوں کی روحانی حصیں بند ہیں، اس لیے وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، تو کیا جانوروں کے اندر بھی ایسی حصیں موجود ہیں جو آپ کو پہچان سکیں کہ آپ ایک روحانی شخص ہیں؟ ایسا اکثر سنا ہے کہ جانوروں کو ارواح، جنات اور فرشتے وغیرہ دکھائی دیتے ہیں، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جانوروں کا جو شعور ہے وہ لمیٹڈ ہے، محدود ہے، ان میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ کنسسٹنٹ ترقی کر سکے۔ اگر کوئی بندر آگے بیٹھ جائے پائلٹ کی سیٹ پہ تو آپ صبر کریں گے اس کے ساتھ؟ چاہے وہ بندر بولنا ہی شروع کر دے، میں تو ہزاروں سال سے اب میں بندر نہیں رہا، میں دیکھو میں کہاں پہ بیٹھا ہوں، پائلٹ کی سیٹ پہ، تو آپ صبر کر لیں گے؟
تو وقت نے، ہسٹری نے ثابت کیا کہ جو جانوروں کی صلاحیتیں ہیں وہ محدود ہیں، اس سے آگے سمجھ لمیٹیڈ آ جاتی، تو یہ لاشعوری معاملہ ہے۔ جس مخلوقات کو شعور دیا گیا ہے اس کی صلاحیتیں ترقی کرتی رہتی، اس میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ اس شعور کے ساتھ ساتھ روح بھی نکھرتی رہتی۔ اب فیصلہ یوں کر لیتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی ذات نے کہا میں نے انسانوں کو اپنی تشبیہ پہ بنایا، اپنی شکل و صورت پہ۔ اب خدا نے کیا یہ بھی کہا کہ میں نے بندروں کو اپنی شکل پہ بنایا یا ہاتھی کو اپنی شکل پہ بنایا؟ تو پتہ لگا کہ روح اور شعور کچھ اور ہے، اور انسیکٹ مائنڈ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ اپنا یہ جب فیصلہ کر لیں گے آپ، فرشتوں میں شعور ہے، جنات میں شعور ہے، اور اعلیٰ مخلوقات میں شعور ہے، تو ان کی ترقیاں کہیں پہ رکتی نہیں۔ اگر جانور، یہ تو آپ نے سنی سنائی باتیں نا کہ وہ فرشتے آئیں تو دیکھ لیتے ہیں، یہ آئے تو دیکھ لیتے ہیں، دوسری طرف فرشتے کہتے ہیں ہم اس گھر میں نہیں اترتے جہاں پہ کتے ہو، اس کا کیا کریں گے؟ جی وہ حدیث پڑھ لیں وہ کہ جبرائیل کافی دن نہیں آئے، تو کہا محمد صاحب نے شکایت کی کہ کیا نہیں آئے؟ کہا کتے، آپ کے جو منجا ہے اس کے نیچے تو کتا بیٹھا ہوا ہے۔ جی تو یہ بھی سارا کچھ اگر ہیومنسٹک نگاہ سے دیکھا جائے تو نہ فرشتے ایسا کرتے ہیں، لیکن لمیٹیشن جو ہے وہ جانوروں میں ہے، اس کو آپ نہ ہوائی جہاز کی اور نہ راکٹ کی سیٹ پہ بٹھائیں گے، بالکل۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگلا سوال کیا تھا ان کا؟ نہیں، وہ اس سے آگے کچھ ایکسٹینشن تھی۔ جی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں جی کہ بس یہی وہ جاننا چاہتے تھے کہ جانور کے جو ہیں جو کیا یہ آپ پر ایمان لائے ہیں؟ آپ کو کوئی ایسا مشاہدہ تجربہ ہوا کہ کسی اس کا تو جانور؟ جواب دے رہی ہے، اس کا تو جواب دے رہی ہے۔ بس یہی ہے جی، پھر اگلے سوال کی طرف۔ انہوں نے بیچاروں نے کیا ایمان لانا؟ جو ایمان لائے تھا کہ جانوروں کی زندگی بھی جو ہے سکون میں آئے، وہ تو لاتے نہیں جی ہے جی۔ جی جی اس دن خدا کی بادشاہت آ جائے گی، اس دن جانور بھی سکھ کا سانس لیں گے۔ جی میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ کسی جانور پہ چھری پھیرتے ہوئے جو خدا کے پیار کرنے والے تھے ان کے تو ہاتھی کو کھوا جاتے تھے، تو پھر خدا نے نئی نئی چیزیں تخلیق کی جس سے دو آنکھوں والوں کو نقصان نہ ہو۔ تو اب یہ انہوں نے اپنے آپ ہی بنا لیے نبیوں نے 8 جانور حلال ہیں، ادھر بدھ نے اپنے جانور اپنا لیے کہ ہمارے یہ حلال ہے، سانپ بھی کھایا کرو۔ تو یہ اپنی اپنی مرضی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے عیسیٰ ابن زکریا کہتے ہیں انسان کھانے پینے سے زندہ نہیں رہتا، لیکن اس الفاظ سے زندہ رہے گا۔ اصل غذا یہ ہے جو خدا انسان کو اپنے پیار میں دے گا، اصل غذا یہ ہے۔ واہ تو میں نے تو بھائی جنتوں میں کہیں ڈیگے نہیں چڑھتے دیکھی، نہ میں نے گوالے دیکھے کہ نہروں میں دودھ پھینک رہے ہیں۔ یہ اگر ایسا تصور ہے جنتوں کا تو پھر آپ غلط دنیا میں رہتے ہیں۔ روح روحانیت کی غذا مانتی ہے، تو یہ جو 2-4 دن کے کھانے کا ہے، جیسے صوفی کہتے ہیں کہ ہم کھانے کے لیے زندہ نہیں ہے، ہم تو کچھ کھا کے، اب جیسے ہمارے صوفی تھے وہ 2 ہفتے میں ایک دفعہ کھاتے، باقی دودھ پہ یا پانی پہ، ستوؤں پہ گزارا کرتے تھے۔ تو یہ جیون تو گزر جاتا ہے، تو جو
وہ کہتے ہیں ہم زندہ اس لیے ہیں کہ وہ غذا مل جائے، وہ پیاس ہماری محبت میں ہم سیر ہو جائے. تو ان چیزوں پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا. یہ بہت شکریہ حضور. ہمارا آج کے پروگرام کا حضور جی آخری سوال ہے. جی فرماتے ہیں ممبر ہمارے علی خان صاحب، کیا خدا نے آپ کو بتایا کہ آپ کی موت کا دن اور وقت کون سا ہوگا؟ یا آپ کی زندگی میں جو ممبران مرتے ہیں، کیا آپ یا ان ممبران میں سے کوئی بھی موت سے پہلے اپنے انجام دیکھ سکتا ہے، اپنا انجام دے سکتے ہیں؟ یعنی کیا انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کب مریں گے اور موت کے بعد ان کی روح کہاں جائے گی؟ ہمارے بہت سے ممبر ہیں کہ 2 ہفتے پہلے، 3 ہفتے پہلے، 6 ہفتے پہلے فرشتوں نے ان کو خبر دے دی کہ ان کا وقت آ گیا. اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میرا وقت کب آئے گا، مجھے تو فرشتے کیا، نورانی مخلوق کیا، بلکہ خدا نے پوچھا بتا. تو میں نے خدا کو بھی یہی کہا تھا، ان چیزوں سے کیا فرق پڑے گا. ہے جب زائے نے اپنی جیون کی قربانی دینے کے لیے سر رکھ دی ہے، تو اب چاہے تون کٹے یا ہاتھ کٹے یا بائی کٹے، ایسے ایسی باتیں وہ کرتے ہیں جو فضولیات میں پڑے جاتے ہیں. ہمیں ایسی فضولیات کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے کہا خدا کو جب چاہے، تیرا تھا، جب تو لے چاہے گا تو دے لے گا. جب تک زندگی میرے ہاتھ میں ہے، مجھے غور کرنا چاہیے کہ یہ دن گزر جائے اس کی برسات میں، اس کے پیار میں اور اس کا بتاتے ہوئے. تو ہم ایسی چیزوں پہ غور نہیں کرتے، اور نہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غور تو وہ کرے جن کو جان پیاری ہو. جی بے شک. ہمیں تو محبت پیاری ہے. تو صبح ہوتی ہے تو ایک عجیب سا حال ہوتا ہے جب میں یہ خدا کی دنیا کو دیکھتا ہوں، پہاڑوں کو، جنگلوں کو. تو مجھے وہ خوشی نصیب ہوتی ہے کہ دیکھ، تجھے پھر ایک دن دیا گیا ہے. بے شک. جب رات ہوتی ہے تو پھر میں سجدے میں چلا جاتا ہوں کہ دیکھ، تجھے رات دی گئی ہے کہ جو پیار کرنا کر لے. ہے جی، یہ دن مڑ کے نہیں آئیں گے. تو انسان کو چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جب وہ دیکھتا ہے کائنات کو، تو اس کی روح محبت سے لبریز ہو جاتی ہے. سونے کے اور ہیروں کے مکانوں کی محل نہیں کہ محل بناتے پھریں. یہ دوڑ جو جس کے لیے آپ زندہ ہیں، یہ تو آپ کے سکون بھی بکھیر دے گی، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جی جی. اور جو پیچھے والے ہیں، آپ ابھی مر کے ابھی دفنائے ہی جائیں گے، انہوں نے حصے بانٹ لینے. وہ ایسے لوٹ لیں گے جیسے آپ چھپا ہوا خزانہ تھے. ٹھیک ہے. تو ایسی ہمیں فضولیات سے نکل آنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ رات آئی تو وہ محبوب، وہ خدا کا پیار ہم سے کیا مانگتا ہے. دن آیا تو پھر اس زندگی کو جو گزار دیں کہ وہ دنیا آ جائے جس کے لیے خدا نے ہمیشہ چاہا تھا کہ مسیح بھی چنے، انبیاء بھی چنے. وہ چلتے چلتے پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو، وہ ایسے ٹیڑھے ہو گئے کہ اپنے پیچھے ایک بال لگا گئے کہ اب بس میری جے ہوگی. جی ابھی یہ آیا تھا غلام احمد، آپ نہیں سنتے؟ غلام احمد کی جے. جی. عیسائی ادھر لگے ہوئے ہیں کہ عیسیٰ کی جے. اسلام ادھر لگا ہوا ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آ سکتا، میری جے. تو ان سے کیا ہوگا؟ اپنی جے کرا کے بھی جے نہ ہوئی. اس کی جے ہوگی تو پھر دلوں کو نیا جیون ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. تو ہمیں سوچنا چاہیے، بار بار سوچنا چاہیے. اگر یہ جیون کا مقصد صرف اس کو پانا ہے تو پہلی، ہمیشہ اور آخری محبت میں اس کے متعلق لیکچر بھی دے چکا ہوں. یہ 3 جہان آتے ہیں اس میں.
جب خدا کی ہوگی تو وہ دنیا کے کام بس وہی ہیں جو انسان کر کے یہ کہ اس کو ایک چھوٹی سی جگہ مل جائے، بھوک، باقی اسے اور کیا چاہیے اپنا؟ باقی یہ تو سیاہ ہے، اب کہیں مجھے یہ گاڑی ملے، مجھے وہ محل ملے، مجھے یہ ملے، یہ تو پھر آپ دنیا کے کیڑے بن گئے، آپ نے جیون کے مقصد کو نہیں جانا۔ تو ہم ان چیزوں سے بہت دور نکل گئے۔ میں نے تو دیکھے جنتوں میں ایسے محل جن کے اوپر سے پرواز بھی کرے، میرا تو کبھی دل نہیں کیا کہ جا کے اندر گھس کے دیکھوں۔ ہاں جی، ہمارے ایک ماننے والے ہیں، خدا سے پیار بھی کرتے ہیں اور دنیا سے ہی بڑا پیار کرتے ہیں، تو مر کے گیا روح کی دنیا میں، تو اس نے ایک چاکلیٹ کی میسج دیکھا، میسج نہیں یہاں پہ، تو وہ عجیب عجیب سے چاکلیٹ تھے، تو اگر ایک سے داخل ہو، دوسرے سے نکلنے کے لیے 70 سال چاہیے۔ تو وہ اندر داخل ہوا، 70 سال وہ باہر ہی نہیں آیا۔ ہاں جی، آگے وہ فرشتے حسین حسین چہرے، وہ اس خدمت کے لیے تھے، یہ چاکلیٹ ہی کھاتا رہا۔ تو خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جنتوں میں بھی چاکلیٹ کھاؤں، ہاں جی جی، یہ اندر گھس کے 70 سال طے کر دوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی خدا سے بھی پیار کیا تو پیار جو ہے وہاں پتہ لگے گا، جہاں تو کھربوں ہوں گے پیار کے، لیکن تو کس پیار کے جہاں میں جاتا تو یہ وہاں لگے گا پتہ۔ تو اگر تیرا پیار اتنا ہی تھا کہ چاکلیٹ کی اس میں گھسا تو 70 سال ادھر لگے، تو پتہ لگ گیا تیرا پیار کتنا تھا، کھاتا رہے چاکلیٹ، وہ جنتوں میں پھر لگا رہے۔ تو میں نے پتہ کروایا کہ جنتوں میں بسے ہوئے انبیاء مثال کے طور پہ، اب آخری سوال ہے، تھوڑی سی اور تشریح کر دوں، جی ہاں، تاکہ تو اپنی اپنی جنتوں کے اندر خوش ہے یہ انبیاء، تکلیف جب ہوتی ہے جب ان کو نیچے بھیجا جاتا ہے، بھائی وہ غلطیوں کا ازالہ بھی تو کرنا ہے، وہ جو بتا کے نہیں آئے۔ جی اب جب یہ اپنی دنیا میں جاتے ہیں، اسلام کی دنیا، محمد صاحب جاتے ہیں، وہ اپنا قرآن پکڑ کے بیٹھے ہوئے، وہ تو اپنا قرآن اس وقت پکڑ کے بیٹھ گئے تھے جب محمد صاحب نے کہا کہ کچھ تبدیلی ہو، تو عمر نے کہا اب محمد صاحب کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن کا بھی، وہ تو اس وقت پکڑ کے بیٹھ گئے تھے اور محمد صاحب کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو روح کی دنیا میں کون سنے گا ان کی بات؟ بے شک نچلی دنیا میں۔ تو ادھر علی کہتے تھے کہ لکھواؤ، لکھواؤ تو خون خرابے ہوتے ہیں، اپنے اہل بیت صحابہ مرتے ہیں، تو جب یہ نیچے جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر جب وہاں سے آتے ہیں تو ایسے کر کے سستاتے ہیں جیسے ہزاروں سال یہ نیچے پھنسے رہے، ٹھیک ہے؟ جی تو وہاں پہ جب وہ اعلیٰ جنتوں میں، جہاں پہ یہ نبی تو ہے نہیں، نوری مخلوق، وہ گولڈن اور وہ بلیو ورٹیکل جو سیدھی جاتی ہے، وہ بڑا عجیب سا سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے جہانوں کے حسن کو تو دیکھتا ہی نہیں، یہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس کی آنکھیں نہیں۔ آپ انہیں کیا پتا کہ میں کیا تلاش کرتا پھرتا ہوں؟ کیا ہوا دل پہ ستم، تم نہ سمجھو گے بدہم، بے وفا نہیں ہے ہم اس محبت کی قسم، ہمیں تو وہاں بھی سکون ادھر آتا ہے جہاں پہ کچھ دیر کے لیے خدا کی ذات ٹھہری، کچھ گھڑیاں، بس اس جگہ کو دیکھ کر کچھ دیر ایسے لگتا ہے کہ مجھے منزل مل گئی، اور اس کے بعد ہم پرواز کر جاتے ہیں۔
ہم جنتوں کے حسن کے لیے تھوڑی زندگی گزاری تھی. ہے جی. انہوں نے تو عمروں کے لیے گزاری تھی, وہ آگے سے عمر بھی نہیں ملتی. انہوں نے ایسی لات ماری ان کے, لسٹ بنا کے ان کو دے دی, جہنم میں گھومتے رہے. نہ وہ لسٹ مکمل ہوگی. اس لسٹ میں ہے کہ عادتیں کیسے تبدیل کرنی ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. مجھے پانے کے لیے پوری لسٹ تیار کی ہے, پھر وہ نیچے بھیج دیتی ہے. اچھا, اب جب تو واپس آئے گا, مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی حضور. جداد سفر کر رہے تھے کشتی میں, بڑی کشتی تھی, وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو دیکھا کہ ایک جوان شخص ہے, اور دن کو روزے, رات کو پوری عبادات کرتا ہے, بہت کم. تو جنید کو اشتیاق ہوا, بہت بڑے صوفی گزرے. انہوں نے ایک دن پوچھ ہی لیا اور جوان سے کہ یہ تو اتنی مجاہدہ کرتا ہے, اتنا مجاہدہ, دنوں کو روزے, نگاہ تیری کسی پہ گھومتی نہیں, بات کرنے کا تو یہ شوق نہیں, راتوں کو تو تسبیح پھیرتا ہے. تو اس سے کوئی جستجو کیا ہے, پتا تو لگے گی کہ تو چاہتا کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میں عبادات میں مشغول تھا کہ ایک آسمانی حسن میرے اوپر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اس حسن کو دیکھ کر میں محو ہو گیا, یعنی کہ بھول گیا. تو اس نے پھر کہا کہ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تیری ہو جاؤں. تو یہ کہتا ہے کہ میرا وہ حال ہو گیا کہ وہ ٹھیس, وہ جب بچھڑنے کا وقت آیا تو اس کے لیے یہ میں سارا مجاہدہ کر. تو جب جنید نے یہ سنا تو رو پڑے. کہا اگر اس کے لیے اتنا مجاہدہ ہے تو خدا کے لیے کتنا مجاہدہ ہوگا اس کو پانے. تو ہم سے نہ پوچھا کریں, اپنی کہانیاں پڑھ لیا کریں جنتوں کی. لیکن جنتیں ایسی ہیں کہ ایک طرف نگاہ کر کے ہزاروں سال نگاہ نہیں پھرتی. لیکن ہم تو ان جنتوں سے گزر گئے ہیں, ان قوم مقام سے. اگر ہمارے جیسا ہونا چاہتے ہو تو تمہیں پھر ایک جیون ناکافی ہے خدا کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے. باقی اگر عمریں چاہتے ہو تو جیسے وہ کرتا تھا ساری زندگی دے دی, وہ بیچارے جنید ہوتے ہی رہے. انہوں نے کہا اگر یہ اس کے لیے ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا. تو یہ ہے, جی ہم ضرور. تو خدا کو زمین پر لانے کے لیے آئے ہیں کہ اس کے نور سے زمین روشن ہو جائے اور انسان اس کی قدر و قیمت کو جان لے. نہ تو اس زندگی میں نہ آخرت کی زندگی میں اس کی قدر و قیمت جاننے کے لیے تو جانوں سے گزرنا پڑے گا ہمیں. تو ہم سے دیکھیں نا, آپ ایک شہنشاہ سے ملتے ہیں, بڑی مشکل, ویسے تو ملاقات ہی نہیں ہوتی. شہنشاہ سے ملتے ہیں اور شہنشاہ پوچھے کہ بھائی مانگ کیا مانگتا ہے, آپ اسے کہیں جی ایک ہمبرگر کھلا دو. ہمبرگر ہی کھانا تو کسی سے مانگ کے کھا لیتا. یہ ساری زندگی شہنشاہ سے ملنے کے لیے گزار دی. شہنشاہ سے شہنشاہ والے سوال ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنا ہاتھ خدا پہ رکھا ہوا ہے, ہم نے اپنا ہاتھ جہانوں پہ نہیں رکھا, کیونکہ ہم اس کی قدر و قیمت کو جاننے کے لیے یہ رات دن جو سفر ہے انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ خدا کا زمانہ ایسے آئے گا, خدا کی دنیا ایسے آئے گی, خدا کا بادشاہ ایسی آئے گی کہ جب قدر و قیمت کا احساس جو ہے
وہ جاگ جائے گا کہ نہیں نہیں نہیں، پہلی محبت بھی اس کی، اور میں جہاں بھی ہوں گا ہمیشہ کی محبت بھی اس کی ہوگی، اور جہاں پہ آخر میں کبھی ملاقات ہوئی تو وہ آخری محبت بھی اس کی۔ اچھا، واہ، بہت شکریہ حضور۔ آج کی اس تقریب کا ہم اختتام کرتے ہیں جناب مسجد زمانہ، اللہ کے دل آج کے دور پہ نئے آدم، آپ کی تشریف آوری، اس روحانی رہنمائی اور قیمتی وقت کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، ہمراہ ہمارے ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سوری خان صاحب۔